ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ میرے ساتھ قبیلہ اشر کے 2 آدمی تھے، ان میں سے ایک میرے دائیں ہاتھ اور دوسرا میرے بائیں ہاتھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کر رہے تھے تو ان دونوں نے کام کی درخواست کی۔ میں نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، ان دونوں نے مجھے اپنے ارادے سے آگاہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی مجھے احساس تھا کہ آپ نوکری کے طلبگار ہیں، گویا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسواک کو جو آپ اس وقت کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ کے نیچے دیکھ رہا ہوں اور ہونٹ اوپر اٹھایا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم کام پر اس شخص کی مدد نہیں لیتے جو اس کا طلبگار ہو، لیکن اے ابو موسیٰ تم جاؤ، یعنی ان کی بجائے میں تمہیں کام دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یمن کا ذمہ دار بنا کر بھیجا۔ پھر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پیچھے بھیجا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب العالمین کی رضا کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری اپنی امت کے لیے باعث مشقت نہ سمجھتا تو انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔